سب سے پہلے میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فخر بنی آدم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سامعین نظام، میرا عنوان ہے مثالی خاندان۔ خاندان سماج میں ایک اہم حصہ ہے، اور سماج کے لیے اور سماج کی ترقی کے لیے خاندان کا مثالی ہونا اور خاندان کا صحیح سالم ہونا، درست ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ شیخ عبداللطیف مدنی صاحب نے مثالی گھرانے کے سلسلے میں اپنے تجربات کی روشنی میں، واقعات اور مشاہدات کی روشنی میں آپ کے سامنے انہوں نے بہت ساری باتیں پیش کی ہیں۔ تو جب گھر مثالی ہوگا، جو رہنما اصول، جو گائیڈ لائنز اور جو باتیں اس سے پہلے بیان کی گئی، ان باتوں کا لحاظ جب گھر کا سرپرست اور گھر کے افراد رکھیں گے، تو پھر جب ایک مثالی گھر بنے گا تو مثالی خاندان وجود میں آئے گا، اور جب مثالی خاندان وجود میں آئے گا تو مثالی خاندان مل کر مثالی سماج وجود میں آئے گا۔ سامعین نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت عموماً جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے اور عقد نکاح کے موقع پر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا، آدم سے پیدا کیا، پھر آدم سے آدم کا جوڑا حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، پھر آدم اور حوا کے ذریعے سے مردوں عورتوں کو پھیلایا گیا اور پورے سماج کو وجود بخشا گیا۔ اس اللہ سے ڈرو، اس پروردگار سے ڈرو جس نے اس سماج کو وجود بخشا ہے، جس نے آدم اور حوا کے ذریعے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر، جس کا حوالہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، اور ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے، سماج کا ایک فرد دوسرے فرد سے۔ جس اللہ کا واسطہ دے کر حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ والارحام، اور رشتہ داریوں کے سلسلے میں، رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں، رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کے سلسلے میں، رشتہ داروں کے ساتھ رہن سہن کے سلسلے میں، ان کے ساتھ معاملات کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ سامعین نظام، بزرگان محترم، رشتہ داروں کی ساتھ حسن سلوک کرنے کی کیا فضیلت ہے، قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے، اور پھر اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی مستقل محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں، سیاستہ میں ہوں صلۃ الارحام کے عنوان سے، بر الوالدین کے ساتھ میں سیاستہ ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، برتاؤ کرنے کی کیا فضیلتیں ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ بدترین سلوک کرنے کا کیا نتیجہ ہے، اس کا کیا انجام ہے، اس کو پوری وضاحت کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں محدثین اور علماء نے بیان کیا ہے۔ آج ہم معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں خاندان کے نظام کو دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے جناب شبیر صاحب نے کہا کہ ایک زمانہ کیسا تھا خاندانوں سے متعلق، اور خاندانوں کا جو نقشہ تھا، خاندانوں کے درمیان جو تعلقات تھے، اور آج کیسے رشتہ داری ہے اور کیسے تعلقات ہیں، اور آج کے کیا حالات ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ گھرانہ ہو، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے وہ سماج ہو، آج ہر آدمی انفرادیت پسندی اور مادہ پرستی کی زندگی گزار رہا ہے۔
ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں سے ملوں تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے، میں ماموں کے گھر جاؤں تو میرا کیا فائدہ ہے، چچا کے گھر جاؤں تو میرا کیا فائدہ ہے، میں میرے چچا زاد بھائی سے تعلق رکھوں تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کے تعلقات بھی اس بنیاد پر قائم رکھے جاتے ہیں یا اس کو جاری رکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ باپ بیٹے کے تعلقات بھی اس درجے پر پہنچ چکے ہیں، مادہ پرستی کے، انفرادیت پسندی کے درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ فلاں کے ساتھ تعلق رکھنے میں میرا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ میرا فلاں رشتہ دار، میرا ماموں، میرا چچا غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، چھوٹے گھر میں رہتا ہے، اور اس کے جو بچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، گیرج میں کام کرتے ہیں، تو میں اس کے ساتھ بیٹھنے میں، ان کے گھر میں جانے میں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کے اظہار میں معاشرے میں، سماج میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں۔ لیکن میرے نانا کے بھائی کا نواسا مالدار ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے، سوشل ورکر ہے، نام ہے، شہرت ہے، تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرے نانا کے بھائی کا نواسا ہے، میرا رشتہ دار ہے۔ وہ رشتے جو دور دراز کے ہیں، مال کی بنیاد پر جب کوئی مالدار ہوتا ہے یا کوئی اس کی پہچان ہوتی ہے، سماج میں اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، یا اس سے تعلق رکھنے میں یا اس کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے میں کوئی منفعت یا کوئی فائدہ ہمیں حاصل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، یا سماج میں کسی انفلوئنس کی امید ہوتی ہے، تو ہم رشتہ داری کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں کا بیٹا ہے۔ لیکن قریب میں ہمارا ماموں، ہمارا پھوپا، ہماری پھوپھی، ہماری خالہ جو غریب ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں، ہم ان سے تعلقات کو رکھنا یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ان کے گھر میں جانا ضروری نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ آج انسان مادہ پرستی کی زندگی گزار رہا ہے، اور یہ دین ہے مغربی کلچر کی، ویسٹرن کلچر کی دین ہے۔ آج جیسا کہ ایک نعرہ بیچ میں بلند ہوا تھا، مائی لائف مائی چوائس، میری زندگی، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا، میری زندگی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، باپ مجھے نہیں بول سکتا، ماں مجھے نہیں بول سکتی، بھائی مجھے نہیں بول سکتا، میرا ماموں، میرا چچا مجھے ٹوک نہیں سکتا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، میری زندگی ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ خاندان میں ایک بڑے ہوتے تھے، بڑے تایا ہوتے تھے یا کوئی ماموں ہوتے تھے، ان کی ایک وقار ہوتا تھا۔ مسجد میں جب آتے تھے اور بچے جب شرارتیں کرتے تھے یا کہ بازار میں اگر غیر ضروری وقت میں دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہوئے کسی تایا کو نظر آتا اور تایا اگر دیکھ لیتے ایک نظر، تو وہ جو بھائی کا لڑکا ہے ان کے یا ان کی بہن کا جو لڑکا ہے وہ گھبرا جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ کیا ہوگا، اب بلائیں گے، جائزہ لیں گے، پوچھیں گے اتنی رات میں تم دوستوں کے ساتھ بازار میں کیا کر رہے تھے، مسجد میں تم شرارت کیوں کر رہے تھے، فلاں جگہ شادی میں جو لفڑا ہوا تم اس میں ان لوگوں کے ساتھ کیوں شامل تھے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ ایک ایسا ابھی مونچھ بھی نہیں نکلی ہے، ابھی SLC میں اگر پہنچ بھی جاتے ہیں بلکہ ہائی اسکول کی سیڑھی چڑھتے ہیں اور ان کا تایا، ان کا ماموں یا ان کا چچا کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا، اگر کوئی کہتا ہے بھی، کہنے کی جرات بھی کرتا ہے تو وہ صاف بول دیتا ہے چار لوگوں کے سامنے، آپ اپنے بچوں کو دیکھیے، ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ کچھ غلطی کرتے ہیں اور ان کے باپ کو جا کے اگر ان کا تایا بتاتا ہے، اپنے بھائی کو جا کے بتاتا ہے، تو بھائی کی بیوی بولتی ہے کہ آپ اپنے ہمارے گھر کے میٹر میں، ہمارے گھر کی، ہمارے فیملی کی کسی بھی معاملے میں آپ کو دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی فیملی کو دیکھیے۔ یہ وہ جو وقار اور وہ جو محبت، وہ جو الفت ایک خاندان میں ہونا چاہیے تھا، وہ خاندان سے بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سامع نظام، دوسری طرف ایک تو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر شرف ولم یعقر کبیرنا، یا فرمایا کہ ولم یعرف شرف کبیرنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، چھوٹوں پر نرمی نہ کرے اور بڑوں کا اکرام نہ کرے یا بڑوں کے مقام کو، بڑوں کے مرتبے کو نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے اصول و ضوابط پر نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ اتنی سخت بات آپ نے فرمائی، لیکن آج ہم خاندانوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کو پیار کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اپنی زندگی اپنے طور پر، اور ایسے بچوں کو ان کے والدین کی طرف سے بھی سپورٹ ملتا ہے، والدین بھی بولتے تم نے بہت اچھا کیا، تایا کو ایسا جواب تم نے بہت اچھا دیا، ان کو کیا ضرورت ہے ہمارے فیملی میٹر میں ان کو دخل اندازی دینے کی کیا ضرورت ہے۔ والدین بھی بچوں کی ہمت افزائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت اچھا کیا تم نے، بڑی ہمت کا کام کیا۔ یہی وہ چیزیں ہیں، انفرادیت پسندی، مادہ پرستی اور مغربی کلچر اور ویسٹرن کلچر کے ذریعے سے جو ہمارے اندر جو پیسوں کے پیچھے بھاگنے کا اور اپنی منمانی زندگی گزارنے کا جو رویہ پیدا ہوا ہے،
یہ خاندان کے ٹوٹنے کا ایک اہم سبب ہے۔ اور دوسرا سبب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج معاشرے میں جس طریقے سے غیبتیں اور چغلیاں اور اس طرح کی ایک دوسرے کے برائیوں کو بیان کرنا، ایک دوسرے کو تانا دینا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اپنے ماموں کے گھر جائیں، اپنے بھائی کے گھر جائیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر جائیں، لیکن وہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ تانا دینے کے لیے انتظار میں رہتے ہیں۔ کبھی کوئی موقع دیکھ کر تانا دیا جاتا ہے، کبھی دل کو ٹھیس پہنچانے، دل کو چور چور کرنے والی باتیں کہی جاتی ہیں، اور کبھی مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی ٹھٹا کیا جاتا ہے، کبھی استہزاء کیا جاتا ہے۔ لیکن پہلے کے معاشرے میں، پہلے کے سماج میں، پہلے کے زمانے میں یہ باتیں نہیں تھی۔ آج آدمی اس انتظار میں رہتا ہے، ہر عورت اس انتظار میں رہتی ہے کہ کیسے میں اپنے سامنے کی عورت کو یا میرے اپنے سامنے کے جو مرد کو کس طریقے سے میں ٹھیس پہنچاؤں، کس طریقے سے اس کے دل پر حملہ کروں، اس کے جذبات کو میں حملہ کروں، یا اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤں، اس فکر میں رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، بیہقی کی روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضرت صحابہ کو تعجب ہوا، معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پوچھا حضرت صحابہ نے، اللہ کے نبی یہ کیسے کہ زنا، غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے اور سچی پکی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول بھی کر سکتے ہیں، اللہ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی جب غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، سامنے والا بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ آج ہمارے خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ 4 عورتیں بیٹھتی ہیں، 4 مرد بیٹھتے ہیں، کہیں بھی دعوتیں ہوتی ہیں تو غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کی ترقی دیکھی نہیں جا سکتی، کسی کا بچہ ترقی کر رہا ہے، ایجوکیشن میں، تعلیم میں اور صلاحیت میں آگے بڑھ رہا ہے، ہنر میں آگے بڑھ رہا ہے، تو دوسرے خاندان کے افراد اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور وہ ترقی کرتے ہوئے کسی آدمی کو اچھی نوکری مل رہی ہے اور وہ ترقی کر رہا ہے، لیکن کسی خاندان کے دوسرے افراد کو خوش ہونے کے بجائے، دیکھو ہمارے خاندان کا ایک فرد سماج میں، معاشرے میں نام حاصل کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اونچے عہدوں پر فائز ہو رہا ہے، خوش ہونے کے بجائے اس پر حسد کرتے ہیں، اس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، غیبت کی جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ جو انسان ہے، انسان کے رگوں میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ کی زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد پہنچی۔ دور سے اندھیرا تھا، دور سے 2 صحابہ جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ سے بات کر رہے تھے، اندھیرا تھا تو وہ دونوں تیزی سے جانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی، میری زوجہ ہے۔ تو ان 2 صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم آپ کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ کسی نامحرم عورت سے آپ بات کر رہے ہوں گے؟ ہم تو صرف اس لیے جلدی جا رہے تھے کیونکہ آپ کھڑے تھے مسجد کے باہر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے رگوں میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اسی لیے سامع نظام، خاندان کو مضبوط بنانا ہے، خاندان میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنی ہے، خاندان میں الفت و محبت کو برقرار رکھنا ہے، تو شیطان کے وساوس سے، شیطان کے حملوں سے، شیطان کی سازشوں سے، شیطان کے فتنہ برپا کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اپنے آپ کو بدگماریوں سے اور اس طرح مذاق اڑانے سے، غیبت کرنے سے، اور کہیں بھی آج ہمارے مزاج بن گیا ہے، ہم سنی ہوئی باتوں پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی آ کے بتا دیتا ہے ہمارے بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، کوئی بھی، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ خاندان ٹوٹے، ہمارا خاندان ٹوٹے، ہمارے خاندان میں کوئی دراڑ پیدا ہو جائے، انتشار پیدا ہو جائے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ آ کے کوشش کرتا ہے اور ہمیں بہن کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، پھوپھی کے بارے میں، خالہ کے بارے میں آ کے باتیں بیان کرتا ہے۔ اور ہماری عادت ہے کہ ہم ہر سنی ہوئی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ان سنی ہوئی باتوں کو دل میں رکھ کر اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے ماموں اور اپنے خالہ، اپنی پھوپھی سے، اپنے رشتہ داروں سے انتقام لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ وہ چیزیں جو کان بھری گئی ہیں، جو سنائی گئی ہیں، وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے خاندانوں کے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خاندان کا ہر فرد سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں میرے خاندان کا میرا جو رشتہ دار ہے وہ میرا دشمن ہے، مجھ سے حسد کرتا ہے، اور میری ترقی سے اس کو جلن پیدا ہوئی ہے۔ اور خاندان میں دراڑ اور خاندان میں اختلافات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج جیسے موبائل کا بارے میں بتایا گیا، اس کے علاوہ ٹی وی سیریلوں کے اور فلموں کا بھی خاندان کے انتشار میں بہت بڑا کردار ہے۔
ہماری خواتین صبح سے شام تک جو سیریلیں دیکھتی ہیں اور ٹی وی پر جو پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر فلموں میں جس طریقے سے ساس کے اور بہو کے اور پھر دوسرے جو ننن اور دوسرے جو رشتوں کے کردار اور جو اس میں ایکٹرز کی جو اس میں جو نمائندگی کی جاتی ہے، جس طریقے سے پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ہماری خواتین 24 گھنٹے ان سیریلوں کو دیکھتے ہوئے، ان فلموں کو دیکھتے ہوئے ذہن میں خاکہ بنا لیتی ہیں، اور پھر وہ کس طریقے سے سیریل میں دشمنی لی گئی تھی ساس سے، کس طریقے سے بہو کو ستایا گیا تھا، کس طریقے سے دو بھائیوں کے درمیان بہو نے یا بھابھی نے جھگڑے پیدا کیے تھے، ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے خاندان میں بھی ان حرکتوں کو اور ان ہتھ کنڈوں کو آزما کر ان کو دور کرنے کی یا ان کے درمیان نفرت اور عداوت پیدا کرنے کی، دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک خاندان کی دراڑ کا سبب ہے کہ ہماری خواتین سیریلوں میں اور فلموں میں جو گھر دیکھتی ہیں، اور پھر اس گھر میں جس طریقے سے لوگ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں اور جس طریقے سے اندر کے بیڈ روم اور کمرے سجائے گئے ہیں، اور اس میں جو اس کی عورت کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ شوہر کہاں سے کما رہا ہے، شوہر کے اوپر بورڈ ڈالا جاتا ہے کہ مجھے اس طرح کا گھر چاہیے، اس طرح کا بیڈ روم چاہیے، اس طرح کی الماریاں چاہیے، اس طرح کا اوپر سے ایئر کنڈیشن چاہیے، اور اس طرح کے بیڈز چاہیے، اس طرح کے مطالبے یہ فلموں اور سیریلوں کو دیکھ کر اور دوسری جگہ پر جاتی ہیں، دوسرے گھروں کو آج دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کے گھر، 10 کروڑ کے 15 کروڑ کے گھر تعمیر کرتے ہیں اور لوگ اس پر فخر کرتے ہیں، اور دوسرے فیملی کے لوگ گھر اوپننگ میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کا فرنیچر اور وہاں کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے شوہر کے سامنے وہ مطالبات رکھتی ہیں، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ شوہر کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح پیسہ کما کے اپنی بیوی کی خواہش کو پوری کروں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور وہ دوڑ دھوپ میں مال کمانے میں، پیسہ کمانے میں، پیسہ اکٹھا کرنے میں آدمی اتنا مشغول ہو جاتا ہے، نہ اس کو ماں کی فکر، نہ اس کو باپ کی فکر، نہ اس کو بھائی کی فکر، نہ اس کو رشتہ داروں کی فکر، رشتہ داروں سے ملنا جلنا یہ اس کے لیے بالکل ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ پیسوں کے کمانے میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر بیوی کو بھی کام پر لگ جاتی ہے، بیوی کو بھی کام پر لگا دیا جاتا ہے، دونوں طرف سے پیسے کما رہے ہیں، کیونکہ مادہ پرستی، پیسہ، دولت، مال کی ہرس اور بڑے بڑے گھروں کی تعمیر اور گھروں کو مزین کرنا، گھروں کو ڈیکوریٹ کرنا اور اس کے سلسلے میں دوڑ دھوپ، آدمی اس میں اتنا مشغول ہوتا ہے، نہ بچوں کی تربیت کو اس کو موقع ملتا ہے، نہ بچوں کی تعلیم کی طرف دھیان دینے کا اس کو موقع ملتا ہے، اور نہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو برقرار رکھ پاتا ہے۔ اور جب اتنی محنت کر کے اپنے بچوں کی تربیت کو ضائع کر کے اپنے رشتوں کو توڑ کے جب گھر تعمیر ہوتا ہے اور خوبصورت گھر بنایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، تو اس میں صرف میں اور اپنی فیملی کو رہنا وہ گوارا کرتا ہے، اور دوسرے رشتہ دار آتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے، گھر کے یہاں تک کہ گھر کے بچے بھی سوچتے ہیں کہ یہ رشتہ دار ہمارے گھر کو کیوں آتے ہیں۔ گھر گندا ہو جاتا ہے رشتہ داروں کے آنے سے، ترتیب بدل جاتی ہے، بگڑ جاتا ہے، تو اور یہ گھر کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ جلدی چلے جائیں، گھر میں نہ رکیں، اور کوئی گھر آتا ہے تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ مہمان کب جائیں گے، یہ جو بھی رشتہ دار ہمارے گھر میں آئے کب جائیں گے، اس انتظار میں رہتے ہیں۔ پہلے ایک محبت ہوتی تھی، ایک الفت ہوتی تھی، لوگ چاہتے تھے کہ رشتہ دار آئیں، گھر میں برکتیں پیدا ہوں اور گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اور مہمانوں کا استقبال ہوتا تھا، اور کئی دن رشتہ دار آپس میں مل کے رہتے تھے، آپس میں محبت ہوتی تھی۔ اب تو زمانہ ایسا ہے کہ سال گزر جاتے ہیں لیکن ایک رشتہ دار کے یہاں جانے کا موقع نہیں ملتا، اور جانے کے لیے آدمی کے پاس فرصت بھی نہیں ہے، اور فرصت ہے تو بھی اس کو جانا اس کے لیے ناگواری کا سبب بنتا ہے۔ اور کبھی کبھی جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی شادی میں کیسے، جیسے ابھی شبیر صاحب نے کہا، اس طرح کی نہیں کہ پہلے ہوتا تھا 2 دن پہلے 3 دن پہلے رشتہ دار گھر میں ہوتے تھے، جمع ہوتے تھے، ساتھ میں ناشتہ کھایا جاتا تھا، بہت سارے لوگ پورے مل کے پوری تیاری ہوتی تھی شادیوں کی۔ اب ایسا ہے کہ کسی منی پال ان میں یا کسی حلیمہ صاحب جو ہال میں شادی کا مقرر ہوتی ہے وہیں پر شادی کی جو لوگ صرف جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سیدھے ہال کو آتے ہیں، چہرہ دکھاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ پھر نہ گھر میں آنے کا ان کو موقع ملتا ہے، گھر والوں سے ملنے کا، گھر والوں کے ساتھ اطمینان سے بیٹھ کے بات کرنے کا کوئی ان کے پاس موقع نہیں ہوتا۔ سامعین نظام، اور ایک ہماری سخت ضرورت ہے سماج کو مضبوط کرنے کے لیے کہ سماج میں ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں اور خاندان میں ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں، اور یہ جو خاندان بنتا ہے یہ آدمی اپنی مرضی سے نہ اپنے باپ کو چن سکتا ہے، نہ اپنی ماں کو چن سکتا ہے، نہ اپنے ماموں کو چن سکتا ہے، یہ سب خونی رشتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔
تو ان رشتوں میں کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے، تمام کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جس کو اللہ نے دولت دی ہے خاندان میں، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاندان کے غریبوں کی سب سے پہلے خیال رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے مالدار صحابی، اور ان کے پاس کھجور کے کئی باغات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک جنت ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب ترین پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، مسجد نبوی کے بالکل سامنے، گیٹ کے سامنے ایک باغ تھا، بیرہا باغ، وہاں پر کھجور کے بہترین درخت تھے اور میٹھا پانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اس باغ میں جا کے بیٹھتے تھے، وہاں کا میٹھا پانی پیتے تھے، کھجور کھاتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ابھی آپ پر آیت نازل ہوئی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم جنت کو اس وقت حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ گواہ رہیے، میں نے بیرہا باغ جو میرا پسندیدہ باغ ہے اس کو میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اللہ کے لیے میں نے وقف کر دیا، اللہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت اچھا، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں اے ابو طلحہ کہ تم نے قرآن کی ایک آیت کے نزول پر اتنے قیمتی باغ کو ایک لمحے میں تم نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن تمہارے چچا زاد بھائی زیادہ محتاج ہیں، تم ان کو دو گے بجائے تم صدقہ کرنے کے، بجائے تم اللہ کے راستے میں اس کو وقف کرنے کے۔ اگر تم اپنے چچا زاد بھائیوں کو دو گے تو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، صدقے کا بھی ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ سامع نظام، آج ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں جھومر لگانا ہے، مسجدوں میں اے سی لگانا ہے، یا کہیں بھی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے وہاں پر ہمارے نام کا بینر لگنے والا ہے، تو وہاں پر اگر تعاون کی ضرورت ہے، ڈونیشن کی ضرورت ہے، یا کسی ادارے یا کسی تنظیم میں اگر تعاون کرنے سے ہمارا وہاں پر نام لیا جائے گا، سرمانہ کیا جائے گا، تو ہم لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے سامنے اداروں تنظیموں کو درخواست دیتے پھرتے کہ ہم کو گھر کی ضرورت ہے، ہم کو اناج کی ضرورت ہے، ہم کو پینشن کی ضرورت ہے، ہم کو بیماری کے لیے علاج کے لیے امداد کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ لیکن ان کے خاندان کے دوسرے افراد جن کو مالدار، وہ ادھر ادھر پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے، سنمانہ ہو رہا ہے، ان کی آوبھگت ہو رہی ہے، اور ان کے گراؤنڈ میں اور ٹورنامنٹ میں ان کے بینر لگ رہے ہیں، لیکن خود اپنے خاندان کے وہ افراد جو ضرورت مند ہیں ان کو چن کے، ان کو تلاش کر کے دینے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ سامع نظام، سب سے پہلے ہماری مضبوط خاندان کے لیے دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ فیملی فنڈ کو قائم کریں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، ہم فیملی والے مل کر ایک فنڈ بنائیں۔ بہت سارے ادارے ہوتے ہیں، بہت سارے بیت المال ہوتے ہیں، خاندان کا ایک بیت المال ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، ماشاءاللہ اس کی بہت سارے فوائد آپ دیکھیں گے۔ ایک فیملی کا ایک فنڈ ہونا چاہیے، فیملی میں کوئی مالدار، کوئی غریب، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر اس میں اپنی زکوٰۃ میں سے ایک حصہ خاندانی جو فیملی جو فنڈ ہے اس میں جمع کریں، اور پھر وہاں سے خاندان میں کوئی بچہ پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، وہ بچہ ہمارے خاندان کا کوئی فرد مسجد میں لیٹر دے یا کسی ادارے میں مدد کے لیے لیٹر دے، اس سے پہلے فیملی کی طرف سے اس کی مدد پوری ہونا چاہیے، اس کی ضرورت پوری ہونا چاہیے۔ خاندان کا کوئی بھی فرد خاندان کے باہر درخواست لے کر جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر پورے خاندان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس آدمی کی شادی یا اس آدمی کی تعلیم یا اس آدمی کے گھر کی تعمیر میں تعاون نہیں کر سکتے، تو پھر الگ بات ہے کہ دوسرے اداروں سے مدد لی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے فیملی فنڈ بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اے خواتین، صدقہ و خیرات کرو، صدقہ و خیرات کرو، اگرچہ اپنے زیورات ہی میں سے کیوں نہ ہو، صدقہ و خیرات کرو۔ حضرت زینب حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی گھر کو آتی ہے، تقریر ختم ہونے کے بعد اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود سے کہتی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی لیکن غریب صحابی، کہتی ہے، اے عبداللہ بن مسعود، ابھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ عورتوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی، اب میرے پاس کچھ پیسہ ہے، میرے پاس کچھ چیزیں ہیں، میں زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں، صدقہ دینا چاہتی ہوں، تو آپ جا کے اللہ کے نبی سے پوچھیے، آپ کا ہاتھ ہلکا ہے، آپ غریب ہیں، آپ کے پاس ضروریات پورا کرنے کا سامان مہیا نہیں ہے، اگر آپ اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ میں آپ کو صدقہ یا زکوٰۃ دے سکتی ہوں تو میں آپ کو دوں گی،
تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں جا کے اللہ کے نبی سے پوچھوں کہ میری بیوی مجھے زکوٰۃ دینا چاہتی ہے، صدقہ دینا چاہتی ہے، کیا میں میری بیوی سے صدقہ لے سکتا ہوں؟ مجھے شرم آتی ہے، تم چاہو تو جا کے پوچھو۔ حضرت زینب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی، وہاں پر دیکھا تو انصاری ایک عورت پہلے سے کھڑی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے وہ عورت اندر داخل نہیں ہو سکی، گھر میں جا نہیں پائی، تو حضرت بلال گھر سے باہر نکلے۔ حضرت بلال نے پوچھا دونوں خواتین سے، حضرت زینب بھی ہیں، کیوں کھڑی ہو؟ تو کہا کہ ابھی اللہ کے نبی نے صدقہ و خیرات کی ترغیب میں بیان دیا، اور ایک تو میں ہوں، میرے شوہر غریب ہیں اور مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، میں اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں، ایک مسئلہ یہ ہے۔ اور یہ انصاری خاتون کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہ بیوہ ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ محنت مزدوری کرتی ہے، ان کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہے کیا وہ زکوٰۃ اپنے بچوں پر خرچ کر سکتی ہے، یتیم بچوں پر خرچ کر سکتی ہے؟ حضرت بلال اندر گئے اور اندر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دو عورتیں آئی ہیں اور آپ سے سوال کرنا چاہتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا کہ زینب۔ کون زینب؟ کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کے بتاؤ ان عورتوں کو کہ تم اگر اپنے شوہر کو جو ضرورت مند ہے اس کو اگر تم زکوٰۃ دو گی یا اپنے یتیم بچوں کو جو ضرورت مند ہے ان پر خرچ کرو گے تو تمہیں ڈبل اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا، ایک صدقہ و خیرات کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ سامعین نظام، آج سماج کے سلسلے میں سماج کو مضبوط کرنے کے لیے اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، اپنی باندھی کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ حالانکہ غلاموں اور باندھیوں کو آزاد کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ معمول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے یہاں پر گئے۔ حضرت میمونہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے محسوس کیا میری ایک باندھی تھی جو میری خدمت کیا کرتی تھی، میں نے اس کو آزاد کر دیا؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا حقیقتاً تم نے آزاد کر دیا؟ کہا کہ جی ہاں۔ کہا کہ تم اس کو آزاد کرنے کے بجائے اپنی ماموں کو دے دیتی، حالانکہ ان کو زیادہ ضرورت تھی خدمت کی، اگر تم ان کو دیتی تو تمہارے لیے زیادہ دگنا ثواب تھا، صلہ رحمی کا بھی اور اسی طرح تمہارے لیے صدقہ و خیرات کا بھی، دونوں طرح کے ثواب تمہیں مل سکتے تھے۔ تو سامعین نظام، ان حدیثوں سے اور ان باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مضبوط خاندان کو قائم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، معاشرے میں بہت ساری جو برائیاں پائی جاتی ہیں سماج میں اور خاندانوں میں، جس طریقے سے نفرتیں، عداوتیں، دوریاں اور جس طریقے سے حسد اور کپٹ اور جس طریقے سے عداوت پائی جاتی ہے، دشمنیاں پائی جاتی ہیں، ان کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے تعاون کی ایک شکل فیملی فنڈ کے ذریعے سے اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا ایک بیت المال بنائیں اور اس کے ذریعے سے اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کی ان کی امداد کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ آخر میں میرا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، ایک دو حدیثیں میں سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانیت کو پیدا کیا تو اس وقت رشتہ داری اللہ کے دربار میں کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ تعالیٰ آپ نے انسان کو پیدا تو کر دیا، لیکن یہ وہ مقام ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، قطع رحمی کی جائے گی، رشتہ داری کو توڑا جائے گا، تعلقات ختم کیے جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری سے کہا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا؟ تو اس وقت رشتہ داری نے کہا جی ہاں میں اس بات پر راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہی تیرا مقام ہے۔ فرمایا کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ سامعین نظام، اپنے خاندان کو جوڑنے کی کوشش کریں اور بالکل توڑنے سے پرہیز کریں۔ خاندانوں میں دراڑ پیدا کرنے سے، خاندانوں کو توڑنے سے، خاندانوں میں اختلافات برپا کرنے سے بچیں۔ اس سے اللہ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جو رشتہ دار ہمارے یہاں آتے ہیں ہم ان کے گھر کو جاتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے باتیں کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ رشتہ دار جو ہم سے کسی بات پر خفا ہیں، جو ہم سے کسی بات پر ناراض ہیں، جو ہم سے کسی بات پر دوری بنائے ہوئے ہیں، ان کو قریب کرنے کی، ان کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے کی، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلها۔ فرمایا کہ رشتہ داری وہ نہیں ہے جو عدلے کا بدلہ دیا جائے،
وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے، ہم اس کے گھر جا رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے باتیں کرے، ہم اس کے ساتھ مسکراتے ہوئے باتیں کریں، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو وہ ہے کہ ہمارے وہ رشتہ دار جو ہم سے دوری بنائے ہوئے ہیں، وہ رشتہ دار جو ہم سے کسی بات پر خفا ہیں، غلط فہمیوں کو پالے ہوئے ہیں اور ہم سے نفرت رکھتے ہیں، ان کے گھر میں جا کے ان کی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان کو قریب کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل رشتہ داری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کی روزی میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ ایسی متعدد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی ترغیب میں اور قطع رحمی کی مذمت میں، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سامعین نظام، آج جماعت اسلامی ہند نے جو مہم پورے ہندوستانی سطح پر جو جاری کی ہے، اگرچہ کہ اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ ایک سلسلہ ہے یہ جو ہمیشہ یہ اس پر باتیں ہونی چاہیے اور اس پر تقریریں ہونی چاہیے، اس پر کانفرنس اور اس پر جلسے اور مذاکرے منعقد ہوتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم آپسی تعلقات کو مضبوط کریں اور مثالی خاندان کو وجود بخشیں۔ اس سے پہلے کہ مقرر صاحب نے جو کہا، مثالی گھرانے سے مثالی خاندان بنتا ہے اور مثالی خاندانوں سے انشاءاللہ مثالی سماج بنتا ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میری کہی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے گا، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جوڑ رکھا ہے اور آپ کو سننے کا اللہ نے موقع دیا ہے، تو آپ کو بھی انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔